السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم آمین۔ سورہ السجدہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات ہیں، 380 اس کے کلمات ہیں اور 1518 اس میں حروف ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز کی ایک رکعت میں الف لام میم السجدہ یعنی یہ صورت اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس وقت تک سویا نہیں کرتے تھے جب تک سورۃ الملک اور سورہ السجدہ پڑھ نہ لیا کریں۔ اس میں صرف 30 آیات ہیں اور اس میں آیت سجدہ بھی ہے اور اللہ کے حضور جھکنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کام لینے کا سبق بھی ہے، اور اس میں ایمان والے اور نافرمان لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے خاص دن ہے اور اس میں خصوصی عبادات اور تعلیم بھی ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف اور سورۃ سجدہ جو ہے جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا نصیحت ہے، ہمیں جو اس میں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو ہم اس کو پڑھنے جیسا پڑھتے ہیں، سننے جیسا سنتے ہیں، کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں ہم اسے؟ قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہ کتاب ہمارے عمل میں لانے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جب تک ہم اسے سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اس کی اردو ہمیں پتہ نہیں چلے گی تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ صرف اس کو پڑھیں گے، چومیں گے اور رکھ دیں گے بس، جبکہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اور نصیحت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں۔ تو جب تک پڑھیں گے نہیں تو نہ علم میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی عقل استعمال کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں، اور اس کا نازل کرنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مثلا جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، ان سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار کیا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک سب کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں رجوع کرتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی قیامت کے دن۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر جاننے والا ہے، غیب کا، اور بہت ہی مہربان ہے۔ اور جس نے ہر شے جو اس نے پیدا کی بہت خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے کی ہے، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، پھر اس نے اس کی اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت تھوڑا احسان مانتے ہو، یعنی انسان جو ہے بہت ہی ناشکرا بھی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا، جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے
منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم دیکھو گے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے، یہاں دیکھیں مجرموں کا ذکر آ گیا ہے، اور وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، اب یعنی ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس دنیا میں ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ ایمان جو ہے آپ کا غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، بن دیکھے ایمان لانا۔ دیکھنے کے بعد تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں، دیکھنے کے بعد کوئی عمل آپ کا، کوئی بات آپ کی نہ مانی جائے گی۔ آگے آتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ بات میری طرف سے ثابت ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو اکٹھے ہی یعنی انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو، جنات کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی عقل استعمال کر ہم نے حق بات کو ماننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، خالی ایمان لے کر آ جائیں گے تو عمل نہ کریں گے تو وہ بھی بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح دعا کے ساتھ کوشش لازم و ملزوم ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ یہ آپ آ کے دیکھیے گا، اسی لیے کہتے ہیں اس میں غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں آپ۔ بس تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات یعنی اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور اپنے اعمال کی شامت سے ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج میں بھی تم لوگوں کو بھلا دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے جذبات نہیں ہیں، جذبات سے کام نہیں کرتا، جذبات تو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے، جو میں نے کہا ہے میرے کلمات نہیں بدلیں گے، جو حق کو مانے گا اور عمل کرے گا وہی فلاح پائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے جہنم میں بھر دوں گا، جہنم سے۔ بے شک ہماری آیتوں پر ایمان وہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی تصدیق وہی لوگ کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات سے اناد کریں، حق بات کو نہ مانیں۔ جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی طرف مدد کے لیے اللہ ہی کو پکارو، مدد کے لیے اسی کی عبادت کرو، اسی کو مدد کے لیے پکارو، لیکن پھر بھی غائب میں آپ اللہ کے سوا لوگوں کو پکارتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور آپ نہیں مانتے، ہدایت آپ نہیں لیتے، آیات کو نہیں مانتے، تو یہ تکبر ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے اور آپ نصیحت نہیں مانتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو آج ہم بھی تکبر کرتے ہیں اللہ کی آیات کو نہ مان کر، ایمان لانا اور پھر عمل میں بھی لے کر آنا۔ اور پھر دیکھیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کے عمل کیسے ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہیں، مال ہو، دولت ہو، علم ہو، جس طرح سے جس کے پاس جو کچھ بھی ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں کس کی نشانیاں؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی نشانیاں کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، راتوں کو عبادات کرتے ہیں۔ تہجد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کہ نیند کی قربانی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ نیند جو ہے نا وہ انسان جب ہی قربان کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے۔ جیسے کوئی آپ کے گھر میں آپ کے کزنس وغیرہ آتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عبادت کریں بیٹھ کے، اللہ کو یاد کریں بیٹھ کے جاگ کے۔ عبادت کے نام پہ تو نیند آ جاتی ہے، فرض نماز ہی بہت مشکل سے پڑھی جاتی ہے۔ تو محبت کرنے والے ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ
اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ گٹس ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت رات کو کریں خوشی و خضوع کے ساتھ؟ بلکہ جو 5 نمازیں ہمارے پر فرض ہیں تو وہ بھی ہمیں ناگوار گزرتی ہوں گی کچھ لوگوں کو. کچھ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے اور کچھ جو ہے مشکل سے ٹائم نکالتے ہوں گے اور جلدی جلدی پڑھ لیتے ہوں گے، کوئی تسبیحات بھی نہیں پڑھتے. کہ دعا ہی عبادت ہے. نماز جو ہے، نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہی عبادت ہے دراصل. آگے ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، اس کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے. یعنی جو عمل وہ کرتے تھے، اللہ نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو کسی نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، جنت میں جو ایسی چیزیں آپ کو ملے گی. بس اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے آپ کو عمل صالح کرنے کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کیا جو مومن ہو اور اس کے برابر ہے جو نافرمان ہو؟ جی، وہ برابر نہیں ہو سکتے. کون لوگ؟ جو لوگ مومن ہوں اور جو لوگ نافرمان ہوں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے. کیونکہ ماننے والے تو بتا دیا ہے کہ ان کی کیا صفات ہیں، اور جو نہیں مانتے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں. یہ مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے. یاد رکھیے، ایمان کے بعد عمل صالح بہت ضروری ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو وہ اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. یعنی کو کہتے تھے قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، آتی بھی ہے کہ نہیں آتی کون دیکھتا ہے، دیکھا جائے گا جب وہ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کا نقشہ کھینچ دیا ہے، آپ کو اچھائی اور برائی بتا دی، کرنے نہ کرنے کے کام بتا دیے، تو اس پہ عمل کریں. آگے فرمایا جا رہا ہے اور ہم انہیں ضرور نزدیک یعنی دنیا میں کچھ عذاب چکھائیں گے، آخرت کے یعنی بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں. دنیا میں رہ کے جو انسان کے پاس کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ تکالیف آتی ہیں، تو وہ اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ذرے کے برابر بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں جو ہوں اس کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جو ہے ہمیشہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ تو بے شمار دن میں ہم کتنے کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے. تو جب بھی معافی اللہ تعالیٰ دیتا ہے صغیرہ گناہ کی دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. اور توبہ وہ بھی جو مرنے کے غرغرے سے پہلے ہی آپ کو توبہ کر لی جائے، اور جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. آگے فرمایا جا رہا ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا. بے شک ہم مجرموں سے انتقام یعنی بدلہ لینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کہا ہے. کون لوگ ان کو ظالم کہا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے جن کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے. اور ہم نے اسے یعنی تورات یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جب آپ حق بات کہیں گے تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ حق بات جب کرتے ہیں تو تکالیف بھی اٹھانی پڑتی ہیں، لوگ آپ کو باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اس بات کا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. کیا ان کے لیے یہ حقیقت موجب یعنی ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی ہی یعنی امتیں ہلاک کر دیں جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے تھے. بے شک ان میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ پھر بھی نہیں سنتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے یہ سب نشانیاں دیکھیں کہ کتنی ہستیاں جو ہیں امتیں کس طرح ہلاک ہوئی ہیں، پورا ختم ہو گئی تو یہ وہاں چلتے پھرتے ہیں اور پھر بھی یہ عقل نہیں کرتے. چلتے پھرتے ہیں لیکن چلنے جیسا چلتے نہیں ہیں، دیکھنے جیسا دیکھتے نہیں ہیں، سننے جیسا سنتے نہیں ہیں. یعنی یہ سب
وہ سینس ہیں جس میں آپ نے اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نافرمانی میں کیا ہوا تو آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی چلاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے مویشی اور وہ خود بھی اسے کھاتے ہیں، تو کیا وہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن یعنی آخرت کے فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں فیصلے کا دن جو ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کا ایمان انہیں نفع نہ دے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ دیکھیں کہ ان کا ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یہاں ہم لوگ ہر آیات کافروں کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ یہ جی وہ کافر۔ آپ یہ دیکھیں، دوبارہ اس پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ فیصلے کا دن جو ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ان کے ایمان کا لانا نفع نہ دے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد آپ نے عمل صالح بھی کرنے ہیں، تو ایسا ایمان جو ہے کوئی اس کا جو ہے وہ قبول نہ کیا جائے گا جس میں عمل نہ ہو۔ تو ایمان کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے، یہ اسی لیے ہے۔ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور منتظر رہیں، بے شک وہ بھی منتظر رہیں۔ تو دیکھیں اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ایمان والے کون ہیں، ایمان والوں کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، مجرم کون لوگ ہیں جو حق بات کو نہیں مانتے۔ تو آج آپ کو حق بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، قرآن پر کھولیں، اس کو غور و فکر کریں، یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے جو پڑھا ہے اس میں جو غلطی ہو مجھے معاف فرما دے، اور صحیح کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے، اور ہمیں باعمل بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم آمین۔